الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن بیع حبل الحبلہ۔ اس سے قبل ہم 5 وہ قواعد جنہیں قواعد کبریٰ کہا جاتا ہے، قواعد کلیہ الکبریٰ کا نام جن کو دیا جاتا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قواعد ہیں جن کا اہل علم نے اپنی کتب میں تذکرہ کیا ہے، کیونکہ سب اتفاقی اور اجماعی نہیں ہیں، کسی نے کچھ زیادہ ذکر کیے ہیں، کسی نے کم، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ کسی نے اس کو بطور ایک قاعدہ تسلیم کیا ہے اور کسی نے اس کو نہیں مانا، اور بعض نے کئی قواعد کو ایک قاعدہ کے تحت ذکر کر دیا ہے کہ اس کو مستقل الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو شروع میں اہل علم نے جو قواعد ذکر کیے ان کی تعداد کم تھی۔ ایسا یعنی فقہی مسائل سے یا جو فقہی فروعات ہیں، ایسے مسائل جو آپس میں ملتے جلتے ہیں جن کو ہم نے متشابہات یا امثال میں ذکر کیا ہے، ان سے انہوں نے کچھ قواعد اور نکال لیے، یعنی پہلے جو قاعدے اہل علم کے ہاں موجود تھے ان پر کچھ اضافہ کر دیا، اور یہ قاعدے یعنی کئی مسائل کا جو ہے وہ نچوڑ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ فقہ سے مراد تو ایسے مسائل احکام کا جاننا ہوتا ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، اور ان کو کتاب و سنت کی تفصیلی نصوص سے اخذ کیا جاتا ہے، اور یہ جو مسائل ہم مستنبط کرتے ہیں یا جن کو اخذ کرتے ہیں ان کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جن کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ تو اصول فقہ یعنی قواعد و ضوابط کو استعمال کر کے کتاب و سنت کے تفصیلی دلائل سے جو مسائل اخذ کیے، ان مسائل خاص کر وہ مسائل جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے، خواہ وہ کسی ایک ضابطے کی وجہ سے ربط ہے یا کسی قیاس کی وجہ سے ربط ہے، تو ان میں آپس کی جو ایک مشابہت ہے اس کی بنا پر ان کو ایک قاعدے کی شکل دے دی گئی۔ انہی مسائل کو یعنی آسانی کے لیے، شریعت کی تفہیم کے لیے، کتاب و سنت کی نصوص یا مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کو ایک قاعدے کی شکل دے گی، یعنی پوری مسائل سے ہی قواعد کو اخذ کر لیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو قواعد ہیں کیونکہ اجتہادی ہیں، اہل علم نے اجتہاد سے اخذ کیے ہیں، بعض وہ قواعد جن کی بنیاد شرعی نصوص ہے، یعنی باقاعدہ ایک نص کا جو ہے وہ لفظ لے کے یا نص کے کچھ الفاظ لے کے اسی کو قاعدہ بنا دیا، ایسا بھی ہے کیونکہ وہ الفاظ اپنے اندر بہت جامعیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہی بہت سے مسائل کو جو آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے، ایک ہی طرح کے تھے، ملتے جلتے تھے، ان کو ایک قاعدے میں اکٹھا کر دیا، اور بعض نے استنباط کر لیا کسی ربط کی بنیاد پر یا کسی اور علت کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ان کی تعداد ایک ہی نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس میں اپنے اپنے انداز سے استنباط کیا ہے، اور قواعد کی تعداد بھی ایک طرح کی نہیں ہے۔ اس لیے جو 5 ہم نے پڑھے ہیں ان کو قواعد کبریٰ کہتے ہیں۔ عام طور پر ان پر اہل علم اتفاق کرتے ہیں، باقی جو ہیں ان کو قواعد کلیہ تو کہا جاتا ہے لیکن وہ کبریٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ویسے کہہ دیا جاتا ہے القواعد الکلیہ غیر الکبریٰ، یعنی یہ قواعد کلی تو ہیں لیکن کبریٰ نہیں ہیں۔
بلکہ اس میں یہ بات بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ نام تو ان کا کلی دے دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، یعنی اغلبی ہیں، اکثریتی ہیں۔ تو وہ قواعد جو اہل علم نے قواعد کبریٰ کے علاوہ اور ذکر کی ہیں، ان میں ایک قاعدہ ہے اعمال الکلامی اولا من اہمالہ۔ اعمال عمل سے لفظ ہے یہ، اعمال الکلامی اولا من اہمالہ۔ اعمال یعمل اعمال، اعمال الکلامی اولا من اہمالہ۔ اہمال لفظ یہ مہمل سے ہے، اہمل یہمل اہمال، کسی چیز کو مہمل لغو قرار دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے کا مفہوم اور مطلب کیا ہوگا، یعنی کسی کلام کو کوئی مفید حکم دینا، اس کا کوئی قانونی حکم لگانا یا اس کو کوئی قانونی حکم پہنانا یا اس کا کوئی قانونی اور شرعی نتیجہ نکالنا، اسے کیا کہتے ہیں، اعمال الکلام۔ اعمال الکلام سے مراد یعنی کلام کو کوئی مفید معنی دینا، کوئی اس پر مفید حکم لگانا، اس سے کوئی مفید نتیجہ مرتب کرنا، یہ مطلب ہے اعمال الکلام کا۔ اور اس کے برعکس اہمال الکلام کا کیا مطلب ہے کہ کلام کو بے معنی لغو قرار دینا، یعنی جس کا کوئی معنی مطلب نہیں بنتا، نہ تو کوئی حقیقی معنی بنتا ہے نہ کوئی مجازی معنی بنتا ہے، تو ایسے کلام کو لغو کہہ دیتے ہیں، مہمل کہہ دیتے ہیں، یعنی غیر مفید قرار دے دینا اس کو۔ یعنی کسی کلام کو مہمل قرار دینے سے اس کو کوئی مفید حکم دے دینا یا اس پر کوئی قانونی حکم لگانا یا اس کو کوئی حکم پہنا دینا یا اس کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ مرتب کرنا، اس کا کوئی نتیجہ نکالنا، یہ بہتر ہے کس سے، کسی کلام کو مہمل اور لغو قرار دینے سے۔ اب جو ہے یہ کلام کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کون سے کلام کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام کو اعمال کرنا، اس کو کوئی مفید معنی دینا یا اس پر کوئی مفید حکم لگانا، یہ کلام شارع کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی شارع کا کلام یا کسی تصرف کرنے والے کا کلام یا کسی کے ساتھ عقد کرنے والے کا کلام یا پھر قسم اٹھانے والے کا کلام یا کوئی وصیت کرنے والے کا کلام۔ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ ہم جب کلام پر نظر ڈالیں گے تو یا تو وہ شارع کا کلام ہوگا یا کسی عقد کرنے والے یعنی معاہدہ کرنے والے کا کلام ہوگا یا پھر کسی قسم اٹھانے والے کا وہ کلام ہوگا یا وصیت کرنے والے کا ہوگا۔ تو اس کلام کو جو یعنی مختلف لوگوں سے یا شارع کی طرف سے ہو، اس کا کوئی مفید معنی نکالنا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ مرتب کرنا، اس کو کوئی قانونی حکم دے دینا یا قانونی کو نتیجہ نکال دینا، اس کو مہمل قرار دینے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ مہمل نہیں ہے، وہ اس کا تو کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ شارع کا کلام تو مہمل نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں شارع کا کلام مہمل نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب، اس سے کوئی نہ کوئی حکم نکلے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ضرور ہوگا۔ لیکن باقی انسان کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کا کلام لغو ہو سکتا ہے،
تو اس کے بارے میں یعنی قاعدہ اصلی ہوا کہ کسی لفظ کے ایک سے زیادہ اگر معنی ہوں، یعنی زیادہ معنی اس کے ممکن ہوں، ہو سکتے ہوں، متوقع ہوں، تو اس لفظ کو کوئی ایسا معنی بنایا جائے کہ جس کا کوئی حکم بھی نکلتا ہو، نہ کہ اس سے وہ معنی مراد لیا جائے جس سے کوئی حکم نہیں نکلتا۔ یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو ایک معنی ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اس پر کوئی نہ کوئی حکم جاری ہوتا ہے، اور ایک معنی ایسا ہے کہ جس کا کوئی حکم نہیں، جس کا کوئی خاص کوئی مطلب نہیں، خاص اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے وہ معنی نہیں مراد لیا جائے گا۔ یعنی اس لفظ کو ایسے معنی پر معمول کیا جائے گا جس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہو، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہو۔ اس کی جو ہے وہ ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے یا کوئی لفظ نکالتا ہے، تو اس میں سننے والا جو ہے وہ دو طرح کا مفہوم سمجھتا ہے، ایک اس کو مفید بناتا ہے اور ایک اس کو بے فائدہ سمجھتا ہے، لغو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی آدھی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کا کیا معنی سمجھے گا سننے والا؟ کہ میں اپنی آدھی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یا میں آدھی طلاق دیتا ہوں۔ تو سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے نا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یا چوتھائی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کا کلام یہ لغو ہے، فضول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی بیوی کو طلاق ہو اور آدھی کو نہ ہو؟ یا کہے کہ میں آدھی طلاق دیتا ہوں، 1.5 طلاق دیتا ہوں مثلا، تو سننے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کلام اس کا فضول ہے، لغو ہے۔ لیکن اس کو معنی بنانا، کوئی اس پر کوئی حکم لگانا، مفید حکم سے ثابت کرنا، یہ اولا ہے اس کو محمل قرار دینے سے۔ تو مفید حکم اس کا کیسے بنے گا کہ اس پر حکم یہ لگایا جائے کہ خواہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی آدھی بیوی کو طلاق دی یا تہائی کو یا چوتھائی کو، یا میں نے آدھی طلاق دی، تو اس سے مراد مکمل طلاق کی سمجھی جائے گی۔ یعنی آدھی بیوی کو طلاق کا تو کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وہ عورت پوری مراد ہوگی، طلاق بھی پوری مراد ہوگی۔ تو پوری طلاق ہی سمجھ کر اس پر حکم لگایا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ ایسے کوئی شخص کہے کہ میں فلاں آدمی کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کفالت نفس، اور ایک کفالت مال۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں فلاں آدمی کے مال کی ضمانت دیتا ہوں، اس کا میں کفیل بنتا ہوں، ذمہ دار بنتا ہوں، لیکن آدھے مال کا، تو یہ بات اس کی صحیح ہو سکتی ہے نا، کہ مال تو آدھا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے ذمہ اتنا قرض ہے تو میں آدھے قرض کا ذمہ دار ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ کلام مفید ہے کہ آدھے کا ذمہ دار نہیں، آدھے کا ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں 1/3 مال کا ذمہ دار ہوں، چوتھائی کا ذمہ دار ہوں، کم زیادہ کا کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ضمانت کسی شخص کو حاضر کرنے کی ہے، مثلا اس کو کہتے ہیں کفالت نفس۔ بعض دفعہ لوگ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے، اس کے کیس کی جو ہے وہ تحقیق کی جائے، انکوائری کی جائے، اگر یہ مجرم ثابت ہوا تو میں اس کو پیش کر دوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کفالت النفس۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آدھے نفس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، تو اس کا یہ کلام کوئی اس کو لغوی سمجھ سکتا ہے، محمل سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کو اگر مفید معنی دیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ اس نے اس کی مکمل ذمہ داری اٹھائی ہے، یعنی اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری اس کی پوری ہے، آدھے کی ذمہ داری تو کوئی نہیں بنتی۔ تو وہ کہے کہ میں اس کی یعنی ضمانت دیتا ہوں حاضر کرنے کی، اس کو حاضر کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن آدھی ضمانت۔ اب آدھے شخص کو کیسے حاضر کرے گا؟ اس لیے اس سے مراد جو ہے وہ پوری مکمل ضمانت ہوگی نفس کی۔
ایسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں آدھا قصاص لیتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے قصاص لینا ہے لیکن آدھا لینا ہے، تو آدھا قصاص کیسے ہوگا؟ یا تو ہے کلام یہ محمل سمجھا جائے کہ آدھے کا کیا مطلب، یا پھر اس سے مراد پورا قصاص سمجھا جائے، کیونکہ قصاص تو آدھا نہیں ہوتا۔ اگر کسی مجرم سے، کسی قاتل سے قصاص لینا ہے تو قصاص تو پورا ہی ہوگا۔ اس لیے اس کلام کو محمل قرار دینے سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی معنی بنا دیا جائے، کوئی حکم لگا دیا جائے، اس سے کوئی مفید حکم اور نتیجہ اخذ کر لیا جائے۔ وہ کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ یعنی پورا قصاص لے گا۔ ایسے اور بھی اس کی طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نظر مانی ہے کہ 1 رکعت پڑھوں گا، تو اب 1 رکعت کیسے پڑھے گا؟ وہ 1 رکعت تو کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، اسے 2 پڑھنی پڑیں گی، وہ ہے کہ اس کی نظر 2 رکعت کی ہو جائے گی۔ ایسے کوئی شخص اپنے نفاس سے یا حیض سے پاک ہوتی ہے، تو جس وقت میں پاک ہوتی ہے اس وقت کی نماز جو ہے وہ اس کی باقی ہے نا، اس کے ذمے۔ جب پاک ہوتی ہے اتنا وقت ہے غسل کر سکے اور 1 رکعت پڑھ سکے مثلا، تو اس کے لیے حکم کیا ہوگا پھر؟ اب مکمل نماز پڑھے گی، مکمل نماز پڑھے گی۔ تو اس طرح جو ہے یعنی اس کو مفید بنایا جائے گا، یعنی اس عمل کو یا اس کلام کو کہ ایک عورت جو ہے وہ پاک ہوئی اس حالت میں کہ صرف غسل کر سکی اور 1 رکعت پڑھ سکی، تو اس کو لغو نہیں قرار دیں گے، بلکہ مفید بنائیں گے، اس پر حکم لگائیں گے، اس کو کوئی قانونی حکم پہنائیں گے، اور وہ یہ کہ اس کے ذمے نماز فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کو ادا کریں۔ یہ مطلب ہے کہ کلام کو کوئی معنی دینا، اس کا کوئی نتیجہ مرتب کرنا، اس کو محمل قرار دینے سے بہتر ہے۔ نہیں ایک معنی دیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلتا ہو، جبکہ دوسرا معنی دیں اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، اس پر کوئی حکم لگتا ہے، تو وہ معنی مراد لیا جائے، اس معنی پر اس کو محمول کیا جائے جس کا کوئی نتیجہ ثمرہ نکلتا ہے اور اس پر باقاعدہ کوئی قانونی یا شرعی حکم لگتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، کسی بھی کلام کو مفید بنانے کی یا اس پر کوئی مفید حکم لگانے کی کہ کلام سے حقیقی معنی مراد لیا جائے، اگرچہ اس سے دوسرا معنی ہو سکتا ہو، دوسرے معنی پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے اس سے حقیقی معنی مراد لیا جائے۔ حقیقی معنی اگر مراد لیں گے، جیسے یہ قاعدہ ہے الاصل فی الکلام الحقیقہ، کلام میں اصل حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، کیونکہ مجازی معنی تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب اس کے لیے کوئی قرینہ مل جائے۔ اگر قرینہ نہیں ہے، قرائن سے کوئی کلام خالی ہے، تو اس کا معنی حقیقی مراد ہوتا ہے، حقیقی معنی مراد لیا جائے گا اسے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تجھے ہبہ کر دی، یہ گھڑی ہبہ کر دی، میں نے یہ قلم ہبہ کر دیا، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو ہبہ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں چیز تجھے ہبہ کر دی۔ جب وہ چیز دوسرا اپنے قبضے میں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس کی قیمت ادا کرو، کس لیے؟ کیونکہ میں نے لفظ تو ہبہ بولا تھا لیکن میری مراد اس سے بیع تھی، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ ہاں، وہ کہے کہ میں نے لفظ تو ہبہ کا بولا ہے لیکن میری مراد اس سے بیع تھی، لہٰذا مجھے قیمت ادا کرو، کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ ہبہ کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کا حقیقی معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بلا عوض دے دینا، اگر عوض مانگتا ہے تو پھر تو ہبہ نہیں رہے گا۔ اس لیے جب تک وہ قرینہ نہیں پایا جاتا اس وقت تک اس سے مراد حقیقی معنی مراد لیا جائے گا۔ اگر حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے تو پھر یہ کلام محمل بن جائے گا۔ مثلا یہی کلام اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ گھڑی آپ کو ہبہ کرتا ہوں 2000 روپے کی عوض، تو بعد میں جس کو ہبہ کر رہا ہے وہ گھڑی وصول کر لے
اور یہ کہے کہ اب 2000 مجھے ادا کرو، تو یہ دعویٰ اس کا صحیح ہوگا یا کہ نہیں؟ یہ صحیح ہے، یہاں قرینہ پایا گیا، کیونکہ وہ اگرچہ لفظ وہ ہبہ کا بول رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ 2000 کے عوض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2000 روپے کا نام لینا یہ قرینہ ہے کہ یہ ہبہ نہیں، حقیقی ہبہ نہیں ہے، بلکہ ہبہ بول کے مراد اس سے مجازی معنی لے رہا ہے، وہ کیا ہے، بے مراد لے رہا ہے۔ اس لیے قرینہ اگر مل جائے گا تو پھر تو معنی مجازی ہو جائے گا، ورنہ اس کا حقیقی معنی، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز وقف کرتا ہے اپنی اولاد کو، کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اولاد سے کون سی اولاد مراد ہوگی؟ حقیقی اولاد۔ حقیقی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں پوتے وغیرہ یہ شامل نہیں ہوں گے۔ ایسے کوئی شخص کہے کہ میں فلاں آدمی کی اولاد کے لیے یہ وقف کرتا ہوں، مثلا یہ زمین ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز وقف کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں کی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اس سے کون سی اولاد مراد ہوگی؟ سگی صلبی اولاد مراد ہے، اس میں اس کے پوتے نواسے یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ حقیقی معنی میں اس سے یہی مراد ہے۔ ایسے کوئی شخص کہے کہ ہذہ الدار لزید، یہ گھر جو ہے وہ زید کا ہے مثلا، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ اس آدمی نے اقرار کر لیا کہ یہ گھر کس کی ملکیت ہے؟ زید کی ملکیت ہے۔ بعد میں کہے کہ نہیں، میری مراد یہ تھی کہ صرف یہ اس کا رہائشی ہے، بس ملکیت مراد نہیں تھی بلکہ صرف اس کی رہائش مراد تھی، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے یہ معنی جو ہے یہ مجازی تو ہو سکتا ہے، لیکن مجازی کے لیے قرینہ نہیں ہے کوئی، اس نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے ہیں وہ قرائن سے خالی ہیں، اس لیے اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا۔ اور حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے تو اس کی ملکیت اس سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ملکیت کا وہ اعتراف اور اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ گھر یا یہ چیز فلاں کی ہے۔ تو اس طرح کسی کلام سے اس کا حقیقی معنی مراد لینا، یہ بھی کسی کلام کو یعنی مفید حکم دینا یا اس پر کوئی اچھا نتیجہ مرتب کرنا یا قانونی نتیجہ مرتب کرنا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر صورت یہ بن جائے کسی وقت کسی کلام سے حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجازی لیا جائے گا۔ مجازی معنی لینا یہ بھی کسی کلام کو مفید بنانے والی بات ہے، خواہ حقیقی معنی ہو یا مجازی ہو، لیکن قرائن سے خالی کلام ہو تو ہم حقیقی معنی مراد دیں گے، لیکن جب وہ قرینہ پایا گیا تو پھر مجاز کی طرف جائیں گے۔ یعنی جب حقیقی معنی مراد لینا ناممکن ہو جائے، یعنی محال ہو جائے، اس وقت پھر ہم مجاز کی طرف جائیں گے۔ حقیقی معنی لینا محال کیسے ہوتا ہے؟ کوئی آدمی جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، ایسا لفظ بولتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی ممکن نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ گھر وقف کرتا ہوں، اور اس کی اولاد میں حقیقی اولاد ہو ہی نہ، اس کے پوتے ہوں یا اس کے نواسے ہوں، تو اس جگہ کون سا معنی مراد ہوگا؟ مجازی۔ یہاں مجازی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی اپنی اولاد تو ہے ہی نہیں۔ لفظ اولاد جن پر بولا جاتا ہے حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، پوتے یا آگے نواسے وغیرہ ہیں، تو وہ مراد ہوں گے مجازی معنی۔ ایسے ہی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ دے، جو بیوی اس سے عمر میں بڑی ہے، کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ کس لیے کہے گا؟ کہ وہ بیٹی کہے کہ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے، لیکن اس کا یہ کلام کیا ہوگا؟
یہ لغو ہو جائے گا، یہاں یہ لغو ہو جائے گا، اس لیے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ حقیقی معنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت کو اپنی بیٹی کہہ رہا ہے جو عمر سے اس سے بڑی ہے؟ کبھی ایسا ممکن ہوتا ہے کسی کی بیٹی اس سے عمر میں بڑی ہو؟ اس طرح جو ہے بعض دفعہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی پھر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ مثال ذکر کی کہ جس کی حقیقی اولاد نہیں ہے، وہ کہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے فلاں چیز وقف کرتا ہوں، تو اس وقت جو اس کی مجازی اولاد ہوگی وہی مراد لی جائے گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک مشترک لفظ بول دیتا ہے، مشترک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر دونوں معنی جو ہیں وہ بالکل برابر حیثیت سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی، اس وقت بھی پھر کلام یہ لغو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم جو بات یہ بعد میں کرتے ہیں لغو ہونے کی۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حقیقت کو کب چھوڑیں گے ہم، کلام کو مفید بنانے کے لیے اصل تو یہ حقیقی معنی مراد لیا جائے، لیکن اگر حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر مجازی ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ شرعی طور پر حقیقی معنی جو ہے وہ مراد نہیں لیا جا سکتا، شرعی طور پر وہ معنی چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی جب وہ کسی اجنبی عورت کو کہتا ہے اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے یہ ملے گا، تیرے لیے یہ چیزیں ہوں گی، اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تیرے لیے یہ چیزیں ہوں گی، اس جگہ کون سا معنی مراد ہے؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہے ویسے، کیونکہ یہ مسئلہ اتفاقی نہیں۔ احناف کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ وطی۔ احناف کے نزدیک نکاح کا حقیقی معنی وطی ہے اور مجازی معنی عقد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو اجنبی عورت کو کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے یہ ملے گا مثلا، تو اس جگہ حقیقی معنی جو ہے مراد نہیں لیا جا سکتا شرعی لحاظ سے، یہ ممکن نہیں، صحیح نہیں بنے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ عورت اجنبی ہے نا، اجنبی عورت سے نکاح تو کر سکتا ہے لیکن وطی نہیں کر سکتا۔ شرعی لحاظ سے اجنبی عورت سے وطی جائز نہیں، لہذا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا معنی پھر کیا لیں گے؟ عقد لیں گے۔ اگر میں نے تیرے ساتھ عقد کیا تو تجھے اس کے بدلے میں فلاں چیز مل جائے گی۔ تو اس طرح شرعی طور پر کیونکہ حقیقی معنی لینا یہ ممکن نہیں رہا، تو ہم نے مجازی معنی مراد لے لیا، لیکن معنی تو بن گیا نا، حقیقی نہیں مجازی بن گیا۔ ایسے ہی مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عرف میں حقیقی معنی استعمال نہیں ہوتا، چھوڑ دیا جاتا ہے عرف کے اندر، اس وقت بھی مجازی معنی مراد ہوگا، کیونکہ عرف میں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ جیسا کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں درخت سے کھایا تو میرے ذمہ قسم، قسم اٹھا لے کہ میں فلاں درخت سے نہیں کھاؤں گا، میں فلاں درخت سے نہیں کھاؤں گا مثلا۔ تو جب کوئی شخص یہ الفاظ بولتا ہے کہ میں فلاں درخت سے نہیں کھاؤں گا، اس کا حقیقی معنی کون سا ہے اور مجازی کون سا ہے؟ حقیقی معنی جو ہے اس کا یہ ہے کہ درخت کی ہر چیز ہی کھا جانا، حقیقی معنی تو یہ ہوگا، لیکن مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پھل، جو چیز کھائی جا سکتی ہے وہی مراد ہوگی۔ تو جب کوئی لفظ بولے گا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں درخت سے نہیں کھاؤں گا، تو اس کی مراد یہاں مجازی ہوگی، حقیقی نہیں، اس لیے کیونکہ حقیقی طور پر درخت کو کھانا ممکن نہیں ہے، عرف میں یہ معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں درخت سے کھاؤں گا تو اس کی مراد وہاں پھل ہی ہوتا ہے، وہ چیزیں جو درخت کی کھائی جاتی ہیں، نہ کہ اس کا اصل پودا مراد ہوتا ہے۔ یہ عرفی طور پر حقیقی معنی یہاں ترک کر دیا گیا ہے، مجازی معنی مراد ہوگا۔ اب اس کے بعد
یعنی یہ صورت کہ کسی کے کلام کو آپ لغو کب قرار دیں گے، کس وقت لغو ہوگا کوئی کلام؟ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی کلام کو کوئی مفید حکم دینا، اس پر کوئی قانونی حکم لگانا یا اس کا نتیجہ اخذ کرنا، یہ اولا ہے اس کو محمل قرار دینے سے۔ اس کی مختلف صورتیں یہ بیان ہوں گی کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے دی یا آدھی بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کا کلام لغو قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو ایک حکم دیا جائے گا کہ اس نے ایک طلاق دے دی مکمل۔ دوسری صورت یہ تھی کہ کسی کلام کو مفید بنانے کے لیے، اس کو مہمل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے گا۔ اگر حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر اس کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی وقت اس کا حقیقی اور مجازی معنی دونوں ہی ناممکن ہو جائیں تو پھر اس کو لغو قرار دیں گے، اس کو لغو قرار دیں گے۔ حقیقی اور مجازی دونوں ہی ناممکن ہوں، پھر اس کو لغو قرار دیں گے، پھر اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، کوئی اس کا نتیجہ اخذ نہیں ہوگا جب اس کا کوئی حقیقی اور مجازی معنی نہ بنتا ہو، ان کوئی بھی نہ بنتا ہو۔ اس کی مثال ابھی یہ ذکر کی تھی، کوئی شخص کہے اپنی بیوی کو بیٹی کہہ دیتا ہے، بیٹی حقیقت میں بھی ممکن نہیں، خاص کر جو عمر میں بڑی ہے وہ حقیقت میں ممکن نہیں، تو مجازی معنی اس سے کیا مراد لے گا؟ اس سے یعنی طلاق مراد لے رہا ہو، یعنی بیٹی کہہ کے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہو، طلاق مراد لے رہا ہو، تو یہ مجازی معنی ہے۔ تو مجازی معنی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا تعلق نکاح سے ہوتا ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بیٹی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بیوی کو بیٹی کہہ کے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں وہ کر سکتا، نہ اس سے مراد مجازی معنی طلاق کا لے سکتا ہے، کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ نکاح کا محل نہیں، اور جو طلاق ہے یہ تو نکاح کے حقوق میں سے ہے۔ مثلا بعض دفعہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو طلاق واقع کر دیتے ہیں۔ ہاں، آپ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ قواعد کی ہے، قواعد وہ جو اجتہادی ہیں، استنباط ہے، کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کس قاعدے کی بنا پر؟ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ مجازی معنی مراد لیا کہ اس نے بیٹی کہہ کہ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ یعنی بیٹی کے لفظ سے نکالتے ہیں کہ اس کا بیٹی کہنا مراد اس کی حرمت تھی، بیٹی کہہ کے کوئی بیٹی حرام ہوتی ہے تو اس کو بیٹی کہہ دیا تاکہ یہ مجھ پر حرام ہو جائے، اور اس سے مراد اسے طلاق لے لی ہے۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو طلاق کا یا نکاح کا محل ہی نہیں، جبکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ تو نکاح کے حقوق سے ہے۔ تو بر کلام کو محمل قرار دینے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا حقیقی یا مجازی معنی یہ ممکن نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے دو یا زیادہ معنی ہوں، جس کو مشترک کہتے ہیں، اور کوئی بھی ایک معنی دوسرے پر غالب کرنے کے لیے یا اس کو ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو یہ کلام بھی پھر لغو ہوگا۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں یہ وقف کرتا ہوں یا وصیت کرتا ہوں اپنے موالی کے لیے، اور اس کے موالی موتق بھی ہوں اور موتق بھی ہوں، ایسی صورت میں اس کا کلام لغو محمل ہوگا، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یعنی اس بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے کہ زہر اس کو ٹھکرا رہا ہے، یعنی زہر اس کو ٹھکرا رہا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ زہر اس کو ٹھکراتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نے جی فلاں کو قتل کر دیا، دیکھا جائے تو وہ زندہ ہو، تو یہ کلام اس کا لغو ہوگا، اس کا کوئی معنی نہیں اس پر۔
کہے کہ میں نے فلاں کو جی قتل کر دیا ہے، اور کوئی آدمی دیکھے تو جس کو کہہ رہا ہے میں نے قتل کر دیا وہ آدمی زندہ ہو، تو یہ زہر اس کو جٹلا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت تو یہ پہلے ابھی ایک بیان کر دی کہ شرعی طور پر یعنی اس لفظ کا کوئی معنی نہیں بنتا، جیسے یہ مثال دی تھی کہ وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو یہ میری بیٹی ہے، نہ اس کا حقیقی معنی نہ مجازی معنی۔ ایسے جب زہر اس کو جٹلا رہا ہو کہ وہ ایک بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو مار دیا، قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہہ دے کہ جس کا شریعت سے ٹکراؤ اور تصادم ہو، اس کا یہ کلام بھی محمل ہوگا، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ جیسا کہ قرآن نے وہ رسا کے حصے تقسیم کر دیے باقاعدہ، ایک شخص ان کے برعکس یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو اتنا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ کسی آدمی کا اس کی یعنی اس کے باپ کی وراثت سے اس کی بہن کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ آدھا بنتا ہے۔ کوئی شخص جب اپنے باپ کی وراثت تقسیم کرتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ اس کی بہن ہو تو اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تہائی ملے گا نا، یعنی 2 حصے اس کے اپنے ہوں گے اور 1 حصہ اس کی بہن کا ہوگا۔ لیکن وہ کہے کہ میں نے الٹ کرنا ہے، 2 حصے بہن کو دینے ہیں، 1 میں نے خود لینا ہے، تو اس کا یہ کلام یہ بھی لغو ہے، فضول ہے یہ، کیونکہ ناس سے بالکل ٹکرا رہا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ یعنی کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کا کلام وہ لغو قرار پاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس میں ایسے اسباب موجود ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی معنی نہیں بنتا، یا تو حقیقی مجازی دونوں ہی ممکن نہیں ہوتے، یا پھر زہر اس کو ٹکرا رہا ہوتا ہے، یا اس کلام کے اندر ایسے معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، یا پھر شریعت سے بالکل تصادم ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک قاعدہ یہ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے التابع تابع، التابع تابع۔ بعض علم نے اس کے اور بھی کچھ نام ذکر کیے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت مختصر ہیں، یعنی آسان ہیں۔ التابع تابع، التابع تابع، جو کسی کے تابع ہے وہ حکم میں بھی اس کے تابع ہوگا، یعنی مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، جو کسی کے تابع ہے حکم میں بھی اس کے تابع ہوگا، یعنی اس کا مستقل الگ حکم نہیں ہوگا بلکہ اس کا حکم وہی ہوگا جو اس کے متبوع کا ہے، یہ مطلب اس کا۔ التابع تابع، جو کسی کے تابع ہے اس کا حکم وہی ہوگا جو اس کے متبوع کا ہے، مستقل اس کے لیے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہوگا، یہ مفہوم اس قاعدے کا التابع تابع۔ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک چیز وجود کے اعتبار سے دوسری چیز کا حصہ ہے، مثلا ایک چیز وجود کے اعتبار سے دوسری چیز کا حصہ ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جس کا وہ حصہ ہے، الگ اس کا کوئی حکم نہیں۔ کوئی آدمی ایک ایسا جانور بیچتا ہے، اونٹنی ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے جو حاملہ ہے، تو وہ اس طرح بیع نہیں کر سکتا، وہ کہے کہ اونٹنی میں اتنے کی بیچوں گا اور اس کا جو بچہ ہے وہ اتنے کا بیچوں گا، یا میں فلاں گاں جو ہے وہ اتنے کی بیچتا ہوں اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اتنے کا بیچتا ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جنین ہے، یہ اپنی ماں کے تابع ہے، بلکہ ماں کے وجود کا ایک حصہ ہے، اس لیے جو حکم اس کا ہے وہی اس کا ہوگا، اس کا الگ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی خرید و فروخت کوئی الگ کرتا پھرے۔ اور ایسی خرید و فروخت کی ممانند پر حدیث موجود ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ نہار سن ان بیع حبل حبلہ دی، حاملہ کے حمل کی بیع سے آپ نے منع فرما دیا، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ مجہول ہے، سامنے نہیں ہے، پتہ نہیں پیٹ کا بچہ کیسے ہے کیسے نہیں،
جب پیدا ہوگا تو زندہ بھی ہوگا یا کہ نہیں، اس لیے اس کی بے دھوکے کی بے ہے، یہ غرر کی بے ہے، اسے منع کر دیا۔ اب جو ہے وہ بچہ کیونکہ اپنی ماں کا حصہ ہے، اس کا حکم وہی ہوگا جو اس کی ماں کا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ تابع ہوگا۔ تابع کس کے تابع ہوگا؟ یعنی حکم میں اپنے متبوع کے تابع ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ گائے یا اونٹنی آ کے بیچ رہا ہوں اور اس کا دودھ بھی ساتھ بیچ رہا ہوں، دودھ کا سودا الگ کرے اور اس جانور کا الگ کرے تو یہ بھی شرعی طور پر ناجائز ہوگا۔ اس لیے دودھ جو ہے وہ نکال کے تو الگ بیچ سکتا ہے، لیکن تھنوں میں الگ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ تھنوں کے اندر جو دودھ ہے وہ اصل جانور کا ایک حصہ ہے، یعنی وجود میں اس کے تابع ہے۔ اس لیے یہ بیع ایک جانور کی ایک ہی کرے گا، جانور کا سودا الگ اور دودھ کا الگ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی تھنوں میں دودھ بیچنے سے منع کر دیا ہے، یہ بھی دھوکے غرر کی بیع ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک چیز جب دوسری چیز کا ایک وجود کے اعتبار سے حصہ ہو تو اس کا حکم وہی ہوگا جو اس کے متبوع کا ہے، تابع کا الگ کوئی حکم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی آدمی جو ہے زمین خریدتا ہے، اب زمین کے اندر جو ہے وہ پانی کا انتظام بھی ہے اور زمین کے اندر رستہ بھی ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی نے زمین بیچ دی ہے تو کیا خریدنے والے کو رستہ نہیں دے گا؟ وہ رستہ بھی دے گا۔ وہاں اگر پانی کا انتظام ہے، مثلا وہاں ٹیوب ویل لگا ہے یا کنواں ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا نا۔ یہ نہیں وہ کہے کہ نہیں اس کی تو بیع الگ ہوگی اور اس کی الگ ہوگی، اس طرح نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اصل زمین کے تابع ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ زمین کے اندر ہے نا، زمین کا حصہ ہے، وہاں رستہ بھی ہوگا اور پینے کے لیے پانی وغیرہ یہ بھی اصل بیع کے اندر ہی شامل ہے، الگ نہیں۔ تو ایسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیز بیچی جاتی ہے نا اس کے اجزاء ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن اجزاء ہوتے ہیں۔ جو چیز بیچی جاتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مبیع۔ مبیع کا وہ ایک جز ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسی چیز جو مبیع کا ایک جز ہو اس کا حکم بھی مبیع کا ہی ہوگا، الگ نہیں۔ مثلا آپ نے ایک تالا خریدنا ہے تو تالے کا ایک جز اس کی چابی بھی ہے، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ تالا جی الگ اور اس کی چابی الگ؟ اس لیے کیونکہ چابی جو ہے وہ تالے کا ایک جز ہے، یعنی مبیع کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اس کو الگ نہیں کریں گے۔ اس کا حکم وہی ہے جو اصل متبوع کا ہے، جس کے تابع ہے۔ یہ عملی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ تالا خریدتے ہیں، چابی بھی ساتھ، الگ کوئی بیع نہیں کرتا۔ کوئی اگر کرے گا تو وہ یعنی وہ غلط کر رہا ہے۔ وہ ایسے ہی آپ نے جو ہے کوئی ایک کمرہ خریدا یا مکان خریدا، مثلا مکان کے اندر روشن دان بھی ہوتے ہیں، کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، دروازے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ کمرے کے یا عمارت کے یہ اجزاء ہیں، یہ اجزاء ہیں۔ تو ان اجزاء کا حکم وہی ہوگا جو اصل مکان یا کمرے کا ہے۔ یعنی یہ جو مبیع ہے، کمرہ ہے یا مثلا کوئی دکان ہے یا کوئی گھر ہے، یہ کھڑکیاں، روشن دان، یہ دروازے، یہ اس کے اجزاء ہیں۔ ان کا حکم وہی ہے جو اصل چیز کا ہے، جو بیچی گئی ہے، الگ اس کا حکم نہیں۔ ایسے عقود کے اندر بھی یہ تو ہے نا، اشیاء، چیزوں کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وجود کے اعتبار سے کسی کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ وہ باقاعدہ وجود تو اس کا الگ ہوتا ہے لیکن اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ اجزاء اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کوئی آدمی کوئی چیز خرید کے ان اجزاء کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ایک شخص تالا خرید کے گھر میں لے اور چابی نہ لے آئے، پھر تالے کو کیا کرے گا وہ؟ اس طرح اس نے جو ہے کمرہ تو خرید لیا لیکن کھڑکیاں دروازے نہیں ہیں، یہ تو مشتری کی ضرورت ہے، تو یہ اس میں شامل ہوں گے۔ ایسے ہی کچھ عقود ہیں، معاملات ہیں، لوگوں کے آپس میں معاہدات ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی
جو چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں نا عقود کے، اگرچہ ان کا ذکر نہ ہو باقاعدہ، ان کا حکم بھی اصل کا ہی ہوتا ہے، یعنی مطبوع کا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کسی سے کوئی عقد کرتے ہیں، عقد جو لفظ ہے عربی میں اس کے لیے لفظ یہی استعمال، عقد یا عقود، اوفو بالعقود، اور دو آدمی آپس میں کوئی معاہدہ کرنے والے کسی قسم کا بھی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عاقدینی یا عاقدانی، نکاح کرنے والے کو بھی عاقد کہتے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے کو بھی عاقد کہا جاتا ہے، اور کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے اس کے لیے لفظ عاقد استعمال ہوتا ہے، عاقدینی۔ تو اس لیے کوئی شخص کسی سے کسی کاروبار کا، لین دین کا کوئی معاہدہ کرتا ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس معاہدے کے تابع ہوتی ہیں، اگرچہ باقاعدہ ان کا نام لے کے ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، درزی کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا سی میرا جو ہے وہ سلائی کر دو، سوٹ سی دو، تو صرف یہ کہہ کہ آپ آ گئے۔ اب کوئی درزی یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ ہی مجھے بٹن بھی دیں، مجھے دھاگا بھی دیں، مجھے مشین بھی لا کے دیں؟ یہ مطالبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ معاہدے کے ہی اجزاء ہیں نا، اس کے حصے ہیں، عقد کے حصے ہیں یہ۔ اس لیے جب ایک عقد ہو گیا کہ یہ کپڑا اس نے سلائی کر کے دینا ہے اور اس کی اتنی رقم ہے، باقی چیزوں کا نام نہ لیا جائے، ساری اس کے ذمہ ہے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی کاشتکار جو ہے وہ کسی ٹریکٹر والے کو کہتا ہے کہ آپ یہ زمین جو ہے میری، اس میں ہل چلا دیں مثلا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرواتا ہے، سہاگا پھیرنے کا کام ہے یا کراہا ہوتا ہے، یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس نے صرف یہی بات کی ہے نا کہ میرا تو اس سے معاہدہ یہ ہے کہ آپ اتنی زمین میں ہل چلا دیں، ایک دفعہ یا دو دفعہ، اور اس کا باقاعدہ معاوضہ بھی طے ہو جاتا ہے، اجرت طے ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں کیا وہ جس سے معاہدہ ہوا ہے مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے ہل بھی لا کے دو، فلاں چیز بھی لا کے دو؟ یہ اس لیے یہ چیزیں یہ عقد کے ساری تابع ہوتے ہیں، عقد کے اندر۔ جیسے آپ مستری سے بات کرتے ہیں، کسی مستری کو کہتے ہیں یا ٹھیکیدار کو آپ نے یہ بلڈنگ کھڑی کر دینی ہے، یہ کمرہ بنا دینا ہے یا دیوار بنا دینی ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ دیوار بنا دیں، آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو مستری یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے جو آپ کانڈی بھی لا کے دیں، مجھے آپ دھاگا بھی لا کے دیں، فلاں چیز بھی لا کے دیں، اس طرح کے مطالبے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہی قاعدہ اصول ہے کہ التابع تابع، جو چیز کسی کے تابع ہوتی ہے اس کا حکم اس کے مطبوع کا ہوتا ہے، الگ مستقل اس کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا۔ اسی لیے احناف اور حنابلہ نے کچھ نصوص سے بھی استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قاعدے کے تحت یہ بھی بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ امت کیا ہے؟ آپ کے تابع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں اور باقی سارے لوگ آپ کے تابع ہیں، اس لیے جو حکم آپ کا ہے وہی حکم پوری امت کا ہے۔ اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہوگا، الا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جو حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتی ہو، یعنی آپ کی خصوصیت پر کوئی دلیل مل جاتی ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا حکم وہ پوری امت کے لیے ہے۔ اور اس کی ایک دلیل قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت میں طلاق دو۔ اس میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے، باقی لوگ بھی ہیں، اس لیے یا یہ نبی کہہ کے باقی صیغہ آگے جمع کا استعمال کیا ہے، فطلقوہن اذا طلقتم النساء۔ تو اس میں اگر کسی حکم کی تخصیص کی دلیل مل جائے، جیسے کہ بعض احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، اگر دلیل مل جاتی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حکم وہ تمام امت کے لیے ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، اور تابع کے لیے حکم وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔